अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। नर्चर विद डॉक्टर शफीक इस नाम के प्रोग्राम में आप सबका इस्तकबाल है। यू आर वेलकम। आप जानते हैं इस प्रोग्राम में हम बच्चों नौजवानों की तालीम और तरबियत, सेहत, पेरेंटिंग, कैरियर काउंसलिंग इस तरह के टॉपिक्स पे हम बात करते हैं। आज का जो टॉपिक हमने चुना है वो है हालात हाज़िरा में उलमा इकराम का किरदार। एक सिविलाइज सोसाइटी जो होती है उसमें रिलीजियस लीडर्स का जो रोल होता है उस पे हम बात करते हैं। रिलीजियस लीडर्स चाहे किसी भी कम्युनिटी के हो, किसी भी जाति धर्म के हो, किसी भी मजहब के हो, उनका काफी बड़ा अहम रोल होता है सोसाइटी को एक शेप देने में। कोई भी मजहब जो है बुराई की तरफ नहीं ले जाता है। बच्चे हो या नौजवान, किसी न किसी तरह अपने अपने धर्मों से, अपने अपने जाति के जो धर्मगुरु होते हैं, जो मजहबी रहनुमा होते हैं, उनसे जुड़े होते हैं। बच्चों की जो मॉरल एजुकेशन होती है वो चाहे घर पे अपने माँ बाप से मिलती है, स्कूलों से मिलती है, या फिर अपनी जो प्लेस ऑफ वर्शिप होती है, चाहे मसाजिद हो, मंदिर हो, इस तरह गुरुद्वारे हो, इस तरह की जो होते हैं वहां से मिलती है। आज हमने जो आज इस सिलसिले की जो आज कड़ी है उसमें हम उलमा इकराम का जो किरदार है मुस्लिम कम्युनिटी में उस पर हम आज बात करते हैं। उलमा इकराम मुस्लिम कम्युनिटी में उनकी क्या अहमियत है, उनका क्या रोल होता है, होना चाहिए, हो रहा है, ये किस तरह से मौसर या इफेक्टिव बनाया जा सकता है, इस तरह से कुछ उससे जुड़ी हुई बातें जो हैं हम आज करते हैं। आज के जो हमारे मेहमान हैं, मेहमान खास मौलाना आलिम फाजिल मुफ्ती मोहम्मद अली खाजी साहब। मोहम्मद अली खाजी साहब सिर्फ एक आलिम कामिल फाजिल और मुफ्ती ही नहीं बल्कि काजी, मुसन्निफ, प्रोफेसर और प्रिंसिपल भी रह चुके हैं और अपनी खिदमत अलग अलग फील्डों में जो है दे रहे हैं और इंशाल्लाह देते रहेंगे। इनकी खिदमत सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि अमेरिका और हॉलैंड में भी जो है इनका असर रसूख रहा है। मौलाना मोहम्मद अली साहब, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत इस्तकबाल है सर। शुक्रिया। मौलाना, हम उन्वान से तो थोड़ा बहुत अंदाजा लग गया होगा नाजरीन को कि भाई हम ये टॉपिक क्यों सिलेक्ट किए हैं। हालांकि लगता है कि हम रिलीजन की बात कर रहे हैं, लेकिन चूंकि हमारा प्रोग्राम बच्चों नौजवानों से होता है, कहीं ना कहीं बच्चे और नौजवान जो है ये अपने बड़ों से ही सीखते हैं। जो कोई भी सोसाइटी जब महज़िब होती है, जो सिविलाइज्ड होती है, वो जो है जो किरदार जो बच्चे सीखते हैं वो बड़ों से सीखते हैं। तो बड़ों का भी इसमें रोल होता है। तो इसलिए अगर हम बड़ों से बात करते हैं तो फिर वो जो है जो जो वैल्यूज हैं, जो अक़दार हैं, वो बच्चों में ट्रांसफर होते हैं, इसकी हमारी उम्मीद है। मौलाना, हम सब इंसान हैं और इंसानों से ही गलतियां होती हैं, लेकिन अगर हम एक मिसाली आलिम या जो भी मजहबी रहनुमा होते हैं अगर उनकी बात करते हैं तो कुछ अलग अलग सी बातें हमारे सामने आती हैं। एक एक तो यह है कि भाई इनका दर्जा बहुत बुलंद है, इनसे काफ़ी तवक्कात होती हैं और होना भी चाहिए, और दे आर आवर लीडर्स। तो ये एक एक तस्वुर होता है। दूसरा ये होता है कि इनकी जो माशी ज़रूरियात होती हैं उसके पर सोसाइटी जो है वो ध्यान नहीं देती है। तो वो एक सिर्फ उनसे तवक्कात होती हैं, लेकिन उनकी जो दुनियावी ज़रूरियात होते हैं उस पर समाज ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, जिसकी वजह से जो है उलमा अपना काम उतना मौसर अंदाज में नहीं कर पाते हैं। मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि हर एक मामले की बात। तीसरा जो है कि कुछ सो कॉल्ड उलमास क्या करते हैं कि उनके ज़ाती फ़ायदे के लिए, दुनियावी फ़ायदे के लिए, मिली जो इंटरेस्ट होते हैं उनको जो है वो कुर्बानी देकर वो अपने फायदे में लगे होते हैं, जिससे काफी नुकसान होते हैं। ये इस तरह की बातें जुड़ी हुई हैं उलमा को लेकर। मौलाना, हम आपसे जानना चाहते हैं कि भाई हम उलमा को लेकर इतने क्यों मतलब इंटरेस्टेड हैं कि भाई इतनी क्यों हमें इम्पोर्टेंस दे रहे जाएं। तो अगर आप थोड़ा हमें तारीखी पस मंजर से बता दें कि भाई उलमा की अहमियत क्या है ताकि हम बात को आगे बढ़ा सकें।
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سامعین، ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر شفیق صاحب، میں آپ کا مشکور ہوں کہ میں آپ کے چینل کے ذریعے سے دنیا بھر میں بالخصوص ملک عزیز ہندوستان میں ہمارے معزز سامعین و ناظرین سے مخاطب ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی ہمیں آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک بڑا ہی چھپتا ہوا سوال آپ نے کیا ہے، بہت اہم سوال کیا ہے۔ دیکھیے، قرآن کریم میں اور اسلامی شریعت میں علماء کی قدر و منزلت، علماء کا مقام، علماء کی شان بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ علماء کرام کے بارے میں ہمارے آقا رحمۃ اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث اور جانشین ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے، پروردگار عالم ارشاد فرماتا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء ہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور تاریخ میں اگر آپ جائیں تو گزشتہ انبیاء کرام کی شریعتوں کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو ایک خاص بات آپ کے سامنے یہ آئے گی۔ بالخصوص قرآن کریم میں ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، پیغمبر موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے بعد پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام تک ایک طویل تاریخ کا دور گزرا ہے، عرصہ گزرا ہے۔ اس دوران پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے کئی ہزار انبیاء اکرام کو، کہتے ہیں 4000 نبیوں کو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ وہ 4000 نبی انبیاء پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کو نافذ کرتے تھے، اس کے احکام کو جاری کیا کرتے تھے، اور یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک چلتا رہا۔ ہمارے آقا رحمت اللہ علیہ چونکہ خاتم النبیین ہیں، ولیکن رسول اللہ خاتم النبیین، اب آپ کے بعد تو کوئی نبی نہیں آئے گا، تو شریعت محمدیہ کی ذمہ داری، اسے نافذ کرنے کی ذمہ داری، اسے امپلیمنٹ کرنے کی ذمہ داری اور شریعت کے احکام کو جاری کرنے کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء اسلام کو عطا فرمایا۔ اب صبح قیامت تک علماء دین، مجددین، یہ شریعت محمدیہ کی، اسلام کی شریعت کو نافذ کریں گے، اس کی تبلیغ و اشاعت کریں گے، تو اس سے آپ علماء کی تاریخی پس منظر میں مقام اور حیثیت کو معلوم کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبیوں کا وارث بنایا ہے۔ یہ ذمہ داری انہیں عطا فرمائی ہے کہ وہ حضور کی لائی ہوئی شریعت کی تبلیغ کریں، اشاعت کریں اور اس کے احکامات کو نافذ کریں۔ یہ ان کی شان ہے، یہ ان کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور احادیث میں بھی بہت ساری اس طرح کی باتیں ملتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کو یہ ذمہ داری عطا فرمائی ہے کہ وہ شریعت کی تبلیغ کریں، اور تبلیغ کرنے کا انداز بھی قرآن میں بتایا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن، یہ احسن کہ دین کی طرف دعوت دو، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاؤ، پیار سے، محبت سے، نرمی سے، ملاطفت سے، حکمت سے، موعظت سے، دلائل و براہین سے لوگوں کو دین کی دعوت دو۔ اور چونکہ یہ راہ بڑی مشکل ہے، اس لیے علماء حق، علماء باعمل ہر دور میں رہے ہیں، انہوں نے دین کی خدمت کی ہے، قوم کی خدمت کی ہے، اللہ کے بندوں کی خدمت کی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں ذکر موجود ہے کہ آپ نے اپنے فرزند کو نصیحت فرمائی، یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، اے میرے فرزند ارجمند، اے میرے لخت جگر، نماز برپا رکھ، لوگوں کو بھلائی کا حکم دے، انہیں برائی سے روک۔ اور آگے ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اس راہ میں دشواریاں ہیں، اس راہ میں مشکلات ہیں، خطرات ہیں، خدشات ہیں، لہٰذا تمہیں صبر و ضبط سے اور صبر و استقامت سے کام لینا ہوگا، اور دین کی طرف لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا ہوگا، انہیں برائی سے روکنا۔ تو آپ تاریخی پس منظر میں ہر دور میں علماء دین نے جو دین کی تبلیغ و اشاعت کی ہے، اللہ کے بندوں کی خدمت کی ہے، آپ ان چند حقائق سے معلوم کر سکتے ہیں۔ جی مولانا، بہت ہی کم وقت میں جامع انداز میں آپ نے مولانا جو ہمارے علماء ہیں ان کی اہمیت کو آپ نے اجاگر کیا۔ اسی اہمیت کے جانتے جو بھی ہمارے علماء نے جو ریسنٹ پاسٹ ہے اس میں تاریخ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کی کیا قربانیاں رہی ہیں، یا ان کے جو مطلب کیا خدمات رہی ہیں، اس پہ تھوڑا سا ہم روشن ڈالیں گے تو پھر آگے بڑھتے ہیں۔
देखिए, दीन का जो काम है, अल्लाह के दीन का जो काम, रसूलुल्लाह की लाई हुई शरीयत का जो काम है, हर दौर में उलमा ही ने किया है। ये काम उलमा ही ने किया है। जितने मुहद्दिसीन गुजरे, जितने रावियान हदीस गुजरे, वो सब उलमा थे। जितने फुकहा मुज्तहिदीन गुजरे, वो सब उलमा थे। जितने मुजद्दिदीन इस्लाम गुजरे, वो सब उलमा थे। और जितने मुसन्निफीन, मुतरज्जिमीन कुरान, मुफस्सिरीन कुरान, ये सब उलमा थे। और आज कुरान की जो तदवीन हुई है, ये उलमा ही ने किया है। अहादीस की जो तदवीन हुई है, ये उलमा ही ने किया है। कुतुब तफासिर, कुतुब अहादीस, कुतुब फिक़ह, कुतुब मसाइल, कुतुब सीरत व तारीख, बल्कि जुमला इस्लामी उलूम व फ़ुनून के मुतालिक जितनी भी हमारे पास तहरीरी दस्तावेज हैं दुनिया की किसी भी लेवल, 99% उलमा ही की खिदमत का नतीजा हैं। ये उलमा ही ने खिदमत की हैं। और इस सिलसिले में मैं बाय द वे 2 बातें आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इस्लाम के एक अजीम इमाम हैं। और आपके हवाले से किताबों में लिखा हुआ है कि जब इससे आप उलमा की खिदमत का अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी कुर्बानियां क्या, उनकी खिदमत क्या है। आपके सामने जब कोई मसला दरपेश होता, कोई कोई नया मसला, कोई नई बात सामने आती आपके सामने, तो हजरत इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह 40 दफा खत्म कुरान फरमाया करते और अपने तमाम शागिर्दों से तमाम आसार और अहादीस को सुना करते। फिर महीनों के गौर व खौस करने के बाद उस मसले को अपने शागिर्द से कहते कि इसे अब लिख लो। तो आप अंदाजा लगाएं कि उलमा की खिदमत का अंदाजा, हर दौर में ये उलमा ने खिदमत की है, दीन की तबलीग व इशाअत की है। नए नए मसाइल जो पेश आते थे, उन्हें कुरान और सुन्नत की रोशनी में उसका सलूशन मिल्लत के सामने, कौम के सामने पेश फरमाया। इस हवाले से बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। जी वक्त की के दामन के तंगी का ख्याल करते हुए मैंने मुख्तसर कर जी जी। मौलाना, जब हम एक तो अहमियत जान चुके और हमारे जो उलमा थे, एंसेस्टर्स थे, उनकी जो कुर्बानियाँ थी, उसको भी आपने उजागर किया। इस सब के चलते जो हमारे जो नए ज़माने के या फिर करंटली जो भी हमारे उलमा इकराम हैं, हज़रात हैं, इसमें कोई डाउट नहीं कि बहुत से लोग जो है उसी तर्ज़ अमल को कंटिन्यू किए हैं और अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास है। लेकिन अगर कुछ लोगों को देखते हैं, तो कुछ उलमा जो है शायद उतना नहीं कर पा रहे हैं जितना करना चाहिए या फिर दूसरे लोग जो कर रहे हैं। तो ज़रा हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो उलमा इकराम को इल्म दिया जाता है, ठीक है? उसके कोई भी जो है मनसब हो, इक़्तिदार हो या पोज़ीशन हो सोसाइटी में, वो ज़िम्मेदारी के बगैर नहीं आती है। तो उनके एक इस इल्म के साथ जो है उनकी एक ज़िम्मेदारी जुड़ी होती है। तो क्या ये हमारे उलमा इकराम में इल्म की और जवाबदेही का इल्म तो एक नेमत है, तो आखिरकार हर नेमतों का हमें जवाब दे अल्लाह के सामने। तो क्या हमारे यहाँ इस तरह का मामला हो रहा है कि भई लोग जो है अपने उलमा इकराम जो है, वो अपने इल्म की और जवाबदेही के एहसास को जगाए रखते हैं या फिर जगाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? ज़रा उसके बारे में आप बताएँगे तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी। मैं माजरत के साथ आपके जरिए से ये मारूज़ा, बल्कि ये बात पेश करना चाहूँगा कि समाज में हमारी फ़िक्री इन्हितात और का आलम ये है कि हमने हर एक को आलिम समझा। क्वालिफ़ाइड आलिम, तजुर्बाकार आलिम, परहेज़गार आलिम और इस्लामी शरीयत के उलूम व फ़ुनून से वाबस्ता आलिम, जो अपनी नॉलेज को अपडेट करता हुआ, अपने आप को हमेशा इन्फॉर्म रखता हुआ आलिम, ऐसों की तादाद है मगर कम है। जी। बहुत कम उलमा हैं हमारे समाज में, लेकिन बड़े काबिल हैं। हर फील्ड के वो बड़े माहिर हैं। हमारे यहाँ बड़े-बड़े मुसन्निफ़ीन हर दौर में रहे, आज भी हैं। आज भी हमारे यहाँ बड़े-बड़े उलमा मौजूद हैं, माशाअल्लाह हर फील्ड के वो एक्सपर्ट हैं, स्पेशलाइज़्ड हैं, माहिर हैं। उनकी तादाद कम उनकी तादाद कम है। तो हमें पहले ये फ़र्क करना होगा कि वो उलमाए हक़, वो उलमाए बासलाहियत, वो उलमाए तजुर्बा, उनकी हमें कद्र मंज़िलत करने की ज़रूरत है। वह ये हो ये रहा है कि हमारे जो उलमा हैं आजकल जनरली या तो मदारिस से जुड़े हुए हैं या मसाजिद से जुड़े हुए हैं। मदारिस से जो उलमा जुड़े हैं वो मदारिस के इंतज़ामिया के तहत होते हैं। मसाजिद से जो उलमा जुड़े हुए हैं वो मसाजिद के इंतज़ामिया से जुड़े होते हैं। तो अच्छे उलमा मौजूद हैं, उनकी तादाद कम है, उनकी पहचान की ज़रूरत है।
اور ان کی پہچان کے بعد ان کی قدر و منزلت کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کا ایک قول احیاء العلوم میں پڑھا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا ولا تجالسوا عند كل عالم الا من الا عالم الى عالم يدوكم من خمس الى خمس او كما قال. حضور نے انہوں نے فرمایا کہ ہر عالم کے پاس مت بیٹھو، اسی عالم کے پاس بیٹھو جو تمہیں 5 خرابیوں سے بچا کر 5 خوبیوں کی طرف لے آئے، 5 برائیوں سے بچا کر 5 اچھائیوں کی طرف لے آئے. تو آپ نے فرمایا اس عالم کے پاس بیٹھو جو تمہیں شک سے کے دائرے سے، شک کے اندھیرے سے نکال کر یقین کی روشنی عطا کر. اس عالم کے پاس بیٹھو جو ریا سے تمہیں بچا کر اخلاص کی دولت عطا کر. اس عالم کے پاس بیٹھو جو تمہیں کبر و نخوت، تکبر و غرور سے بچا کر عجز و انکساری اور منکسر المزاجی کا خور بنائے. اس عالم کے پاس بیٹھو جو تمہیں دنیا داری سے بچا کر دینداری کی طرف لے آئے. اس عالم کے پاس بیٹھو جو تمہیں عداوت دشمنی سے بچا کر خیر خواہی ہمدردی عطا کرے. تو ایسے علماء ہر دور میں رہے اور آج بھی ہیں. بدقسمتی سے ایسے علماء کی قدر و منزلت نہیں ہوتی ہے. ہمارے یہاں ایسوں کا تقرر ہوتا ہے یا ایسوں کو ہم علماء سمجھنے لگتے ہیں جن کی کافی شہرت ہو گئی یا کسی نہ کسی طرح سے کسی فیلڈ میں ان کی شہرت ہو گئی. ہم نے مشہور عالم کو سمجھا کہ یہ بڑے ہی کام کے آدمی ہیں. اچھے علماء موجود ہیں، وہ گوشہ نشین ہیں، وہ کسی نہ کسی علاقے میں بیٹھ کر دین کی خدمت کر رہے ہیں، کسی نہ کسی طرح سے، تحریر سے، تقریر سے، اپنی تربیت سے، تعلیم سے، اپنے شاگردوں کی تربیت کے ذریعے سے وہ خدمت انجام دے رہے ہیں. اچھے علماء کا انتخاب کر کے ان سے ہمیں کام لینا چاہیے. جی اس کے لیے یہ ذمہ داری بھی علماء ہی کی ہے. علماء ہی کی ذمہ داری کہ علماء کے ذریعے سے ہم علماء کی پہچان کریں اور ان سے صحیح ان کی صلیت کے مطابق ان سے کام لیں. ہاں، ان کی بھی خدمت کریں، ان کی بھی عزت کریں. صحیح. مولانا آپ نے جو مسجدوں اور مدرسوں کی جو دیوار کے بارے میں بتایا، مجھے اور ایک دیوار یہاں نظر آتی ہے سماج کے اندر کہ جو علماء اکرام ہیں، چاہے وہ مسجد و مدرسے کی حد تک والے کیوں نہ ہوں یا پھر کچھ اور، لیکن دوسری سائڈ پہ جو ہے ہمارے جو پڑھے لکھے ملی افراد ہوتے ہیں، انٹلیکچوئلس ہوتے ہیں، ان کے بھی کچھ آئیڈیاز ہوتے ہیں، ان کی مطلب ایک کنٹمپرری ایشوز پہ جو ہے ان کا ایک کچھ کہنا ہوتا ہے یا پھر کچھ ایز اے سولوشن جو حل کے طور پر وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک طرف ہوتے ہیں. تو ان دونوں طبقوں کے بیچ میں ایک دیوار نظر آتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے ملی نقصان ہوتا رہتا ہے. تاریخ پس منظر، دینی تعلیمات، اس کے لیے علماء کرام ڈیفینیٹلی ایک ہمارے لیے سرمایہ ہے. لیکن ماڈرن جو ایڈوانسمنٹ ہوتی رہتی ہیں، وہ جو ان چیزوں سے جو ہے وہ علماء کرام اپڈیٹ نہیں ہونے کی وجہ سے اور یہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے ان سے میل جول نہیں رکھنے کی وجہ سے جو دونوں کے بیچ میں ایک دیوار سی جو ہوتی ہے، اس وجہ سے جو نقصانات ہوتے ہیں یہ بھی ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے. تو اس دیوار کو ہم کیسے گرا سکتے ہیں؟ ذرا آپ کی طرف سے کچھ وضاحت ہو تو ہمارے لیے ایک رہنمائی ہوگی. الحمدللہ آج بھی ہمارے ہاں ایسے قابل باصلاحیت علماء ہیں جو پڑھے لکھے طبقے کو اور مسلم سماج میں جو سنجیدہ طبقہ ہے انہیں متاثر کر سکتے ہیں، ان کے سوالات کے اطمینان بخش جوابات دے سکتے ہیں. ایسے علماء موجود ہیں جو اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھتے ہیں. یہ جو گیپ سماج میں پیدا ہو گیا ہے اس کے کئی وجوہات ہیں. فار ایگزامپل نارتھ انڈیا میں آپ جائیں گے تو نارتھ انڈیا میں مسلم سماج میں بنیادی کلیدی رہنمائی اور قیادت اور ملت کی ہمہ جہت قیادت کی تمام تر ذمہ داری 99% یا کہہ لیجیے 80% علماء پر ہے. ٹھیک ہے. ساؤتھ انڈیا میں کیا ہو گیا ہے، ہمارے جنوب میں علماء زیادہ تر مساجد سے جڑے ہوئے ہیں اور مساجد مسلمانوں کے سماج کا ایک مرکزی مقام. جنرلی عموماً جو ہے مسجد ہی سے قومی، ملی، دینی، مذہبی سارے کام امور انجام دیے جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے علماء کا مساجد میں بالخصوص تقرر کریں کہ جن کی نالج واسٹ ہو، جن کا تجربہ بڑا ہو، جو ایکسپوزڈ ہو. ہمارے علماء ایکسپوز نہیں ہیں، مسجد میں بند ہیں یا مدرسے میں بند ہیں، اور وہ اپنے آپ کو اپڈیٹ بھی نہیں رکھتے. اکثر ایسے بھی ہیں کہ حالات حاضرہ کا علم نہیں ہے، ملک کے قانون کا انہیں علم نہیں ہے، اور آئے دن نئے نئے جو مسائل درپیش ہو رہے ہیں ان مسائل سے واقف نہیں ہے. میں اپنی ایک مثال دیتا ہوں. ابھی ریسنٹلی لاسٹ ایئر جب کورونا وائرس کا زمانہ آیا تو کورونا وائرس سے جو مسلمان اس میں شکار ہو گئے، متاثر ہو گئے اور انتقال کر گئے، ان کے حوالے سے ہمارے سامنے ایک سوال ایک ذمہ دار ادارے کی طرف سے آیا
کہ حضرت یہ کورونا وائرس ڈیڈ باڈی کے ڈسپوزل کے حوالے سے اسلام کی شریعت میں کیا راستہ ہے، کیا حل ہے؟ کیونکہ اس کا پروٹوکال انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اسے آپ باڈی ٹچ نہیں کر سکتے، اس کے بیک کو کھول نہیں سکتے، اسے 8 سے 10 فٹ گہرائی میں آپ کو دفنائیں گے، پریئر بھی کرنا ہے تو 8 سے 10 فٹ منیمم فاصلے سے کھڑے ہو کر آپ پریئر کریں گے، وغیرہ وغیرہ اس طرح کے مسائل آئے تو آپ بتائیں کہ بغیر غسل کے جنازے کی نماز کیسے پڑھی جائے؟ ظاہر سی بات ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے، جی بڑا اہم مسئلہ ہے۔ تو اب ایسی صورت میں نے ان سے کہا کہ ایسا کریں کہ آپ جو ہمارے مسلم ماہر ڈاکٹرز ہیں، ان تمام ڈاکٹرز، 2-4 ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں، ان کا جو خیال ہے اس سلسلے میں میڈیکل، ان کا جو اپنا ان کی جو رائے ہے، وہ رائے مجھے آپ پیش کریں۔ تو پھر بنگلور میں ایک ریسرچ سینٹر ہے، اس ریسرچ سینٹر سے کوئی ڈیڈ باڈی کے ڈسپوزل کے لیے جو پروٹوکال انہوں نے بنایا تھا، اس کی ایک کاپی انگریزی میں مجھے ملی، میں نے اسے ڈیپلی اسٹڈی کیا۔ اس میں 4 باتیں ٹکرا رہی تھی شرعی اصول سے۔ فار ایگزامپل کہ باڈی ٹچ نہیں کر سکتے آپ، غسل نہیں دے سکتے آپ، اگر آپ کو پریئر کرنا ہے تو 10 فٹ کے فاصلے پر آپ کھڑے رہیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو میں نے اس پر کافی مطلب محنت کی، اور اس کے بعد شرعی مسائل کو، فقہی مسائل کو میں نے کھنگالا کہ کہاں کہاں اس میں تال میل پیدا کیا جا سکتا ہے۔ تو بڑا ریسرچ کرنے کے بعد میں دونوں چیزوں کو مد نظر رکھ کر میں نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ، دلائل کے ساتھ میں نے فتویٰ لکھ کر انہیں دیا کہ کورونا وائرس ڈیڈ باڈی کو کے ڈسپوزل کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے۔ بڑے ان کو اطمینان ہوا اور اخبار میں بھی وہ شائع ہوا اور بڑے اہل علم نے اسے پسند بھی کیا۔ الحمدللہ اس خادم کی خدمت کو انہوں نے قبول کیا۔ تو ایسے علماء ہمارے یہاں موجود ہیں، ہم سے بہت بہتر۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ، ہر صاحب علم و فضل پر بھی اللہ نے ایک بڑے صاحب علم و فضل کو پیدا فرمایا ہے۔ تو ہمارے علماء ایسے اندر موجود ہیں۔ یہ تال میں جہاں تک پیدا کرنے کی ضرورت ہے، مساجد میں ہوں، مدارس میں ہوں یا مسلم سماج میں ہوں، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، ظاہر سی بات ہے وہ پڑھا لکھا طبقہ علماء سے بہت سے مسائل میں مطمئن نہیں ہو پاتا، انہیں اطمینان بخش جوابات نہیں مل پاتے، جس کی وجہ سے وہ دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ دوری ٹھیک نہیں ہے، اس گیپ کو ختم کرنے کی ہمیں اور آپ کو مل جل کر کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں ہمارے سماج میں ہیں جنہیں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسجد کا جمعہ کا جو پلیٹ فارم ہے بہت اہم رول ادا کر سکتا ہے اس گیپ کو دور کرنے کے، اور بہت سارے طریقے اپنائے جا سکتے جی مولانا، 1-2 پوائنٹ میں آپ سے لوں گا اس میں سے جو آپ نے ابھی بھی بیان کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس دیوار کو گرانے کے لیے مطلب تال میل کی جو بات کی آپ نے، اس کو جو ہے چاہے محلے کے لیول پہ ہو، چاہے شہر ہیں۔ کے لیول پہ ہو، یا پھر ریاست کے لیول پہ یا ملک کے لیول پہ جو بھی ہے، یہ شروعات جو ہے وہ اگر ہو جاتی ہے، میرے خیال میں بہت سے مسائل جو ہے وہ بالکل حل کی بالکل، راہ پہ نکل پڑتے ہیں، ایک چیز۔ جی جی دوسری چیز جو ہے، آپ نے کہا کہ بعض علماء جو ہے وہ حالات حضرت سے اپڈیٹ نہیں ہوتے ہیں، تو جی یہ کیا ہم ان کے جو مدارس کا جو سلیبس ہوتا ہے یا پھر ان کے جو معلم حضرات ہوتے ہیں، درس و تدریس کا جو کام کرتے ہیں، ان کی ذرا مطلب ذہن سازی کرنے سے کیا یہ معاملہ ذرا حل ہو سکتا ہے؟ تھوڑی تبدیلی آ رہی ہے، ابھی جی تھوڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ بہت سارے جو ہمارے میجر بڑے بڑے جو مدارس ہیں، کسی بھی مکتب فکر کے مدرسہ کیوں نہ ہو، ان میں تھوڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ وہاں سائنس پڑھایا جا رہا ہے، انگلش پڑھائی جا رہی ہے، میتھمیٹکس پڑھایا جا رہا ہے، ہسٹری پر زور دیا جا رہا ہے۔ دیکھیے ایک بات آپ کو بتاتا ہوں تبدیلی کیا آئی ہے۔ فار ایگزامپل گزشتہ 2-3 سال کے دوران پورے ملک میں مدارس میں باقاعدہ قومی ترانہ پڑھایا جا رہا ہے، باقاعدہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے حوالے سے بنیادی باتوں سے آگاہ و باخبر کیا جا رہا ہے، اس کا لیول، اس کی ڈگری جو بھی ہو، مگر تھوڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ اب علماء کھل کر سامنے آ رہے ہیں، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ملک کی سیاست کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو یہ ایک اچھی تبدیلی آئی، ایک اچھی تبدیلی آئی ہے۔ اسے ذرا آرگنائزڈ ڈھنگ سے، ڈگنیفائڈ وے میں، آرگنائزڈ ڈھنگ سے سیلیبس میں اس طرح کے سبجیکٹس کو مولانا پیدا لائن کر پہ کے، ہیں؟ جی جی تال میل پیدا کر کے بڑا ہم انقلاب لا سکتے ہیں۔ جی اس کی ضرورت ہے، اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے، سیریسلی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے بہت سارے اس طرح کی جب میٹنگز ہوتی، گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے، تو میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ بھائی مسلمانوں کے سماج میں جس سطح پر بھی، شہر ٹاؤن لیول پر ہو، شہر کے لیول پر ہو، یا اسٹیٹ یا ریجنل یا ڈسٹرکٹ لیول پر ہو، ہمارے پاس ایک تھنک ٹینک ہونا چاہیے، ایک انٹلیکچوئل کمیٹی ہونی چاہیے کہ جس میں علماء کرام ہوں، دانشوران میں سے بالخصوص ماہر اکلا ہوں، اچھے ڈاکٹرس ہوں، اچھے پروفیسرس ہوں، سوشل ورکرس ہوں۔ اگر یہ تمام جمع ہو کر ایک تھنک ٹینک، ایک انٹلیکچوئل کمیٹی بنا کے کام کریں گے تو اس طرح کی جتنی بھی ہمارے یہاں جو گیپ ہیں، دوریاں، انہیں دور کر سکتے ہیں۔ اور مدارس میں بھی باقاعدہ
सिलेबस में तब्दीली लाने की जरूरत है। थोड़ा बहुत इस सिलसिले में आगाज हुआ है। अब मैं एक बात बताता हूँ, बहुत सारे मदारिस के फारिगीन जामिया मिल्लिया में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़कर डिग्री हासिल कर रहे हैं। तो एक तब्दीली आई है, जरा जी इस पर ऑर्गेनाइज ढंग से यूनाइटेड फोरम बनाकर काम करने की। जी। मौलाना आपने एक और एक नुक्ता लास्ट लास्ट में बताया, तो मैं उसको थोड़ा और वाज़ह करना चाह रहा हूँ जी नाज़रीन के लिए। एक तो ये है कि जो पढ़ा लिखा तबक़ा है वो जुम्मा के खुतबे को लेकर थोड़ा-सा उनमें एक बेचैनी सी होती है। जी और पढ़ा लिखा तबक़ा का कहना है कि भई एक तो जो है तख़ीर लाउड स्पीकर पे वो चीख वगैरह ज़्यादा होता है गैर ज़रूरी तौर पर। उससे जो है अतराफ़ के लोगों में एक नेगेटिव फीलिंग की एक ये हो जाती जी है एक। जी दूसरा ये है कि जो भी वक़्त इस्तेमाल किया जाता है खुतबे का वो उतना मौअसर नहीं होता है, या फिर टॉपिक्स इस तरह के होते हैं कि रोज़मर्रा के जो इश्यूज़ हैं उस पे वो एड्रेस नहीं कर पाते हैं, तो उससे ज़्यादा कम्युनिटी को फ़ायदा नहीं होता है। तो क्या हम इस प्लेटफ़ॉर्म को एक बेहतर अंदाज़ से इस्तेमाल कर सकते हैं? हो सकता है थोड़ा कुछ सा। जगह अच्छा इस्तेमाल हो रहा हो, लेकिन उसको आम करने के लिए हाँ, आपकी तरफ से कुछ। मुझे मुझे थोड़ी वजाहत के लिए वक्त दीजिए। जी, जी। मैं सैन फ्रांसिस्को में था, कैलिफोर्निया में। जब पहली दफा मैं कैलिफोर्निया में पहुंचा 2003 में, तो मैं एक बहुत बड़े अमेरिका के इस्लामिक सेंटर से वाबस्ता था, बहैसियत मुबल्लिग, बहैसियत इमाम थे। मैंने पहला जुमा खिताब किया और 15-20 मिनट अंग्रेजी में, जो थोड़ी बहुत मेरी आई हैव अ वेरी पुअर इंग्लिश नॉलेज, बट व्हाटएवर द कैपेसिटी आई हैव, आई ट्राई टू एड्रेस इन इंग्लिश लैंग्वेज। देन आफ्टर आई एड्रेस द सेम इन उर्दू। मैंने 15-20 मिनट अंग्रेजी में खिताब किया, फिर 15-20 मिनट मैंने सेम उर्दू में मैंने खिताब किया। 2-4 जुमा इस तरह से चला। तो वहाँ पर अमेरिका, आप जानते हैं कि मल्टी एथनिक और बहुत ही वास्ट सोसाइटी है। हर मुल्क के लोग हैं, हर तहज़ीब के लोग हैं। तो वहाँ बहुत सारे हमारे पड़ोसी ममालिक के मुसलमान भी हैं, और एशियन कंट्रीज़ के, यूरोपियन कंट्रीज़ के बहुत सारे वो नौजवान बच्चे जिनकी पैदाइश अमेरिका में। तो उनमें से कुछ वालिदैन ने मुझसे कहा, हुजूर आपके आने के बाद हमारे नौजवान बच्चे जुमा में आने लगे, वरना इससे पहले वो जुमा में नहीं आ रहे थे। जी, और उनकी ये शिकायत थी कि इमाम साहब, खतीब साहब उर्दू में बयान करते हैं, हमारे समझ में नहीं आता, तो डैडी यू गो, वी डोंट कम बिकॉज़ वी डू नॉट अंडरस्टैंड आवर खतीब साहब, व्हाट इज द यूज ऑफ कमिंग ओवर देयर। इमाम साहब आप, अब्बा आप चले जाए, हम नहीं आएंगे। लेकिन जब से एवर सिंस यू केम हियर, आवर यंगस्टर्स, आवर बॉयज आर स्टार्टेड कमिंग एंड दे शो इंटरेस्ट। हमारे बच्चे अब आ रहे हैं, जुमा में हाजिर हो रहे हैं। तो जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ मैंने ये फिर आदत बना ली कि आधा घंटा मैं अंग्रेजी में खिताब करता, आधे घंटा फिर मैं उर्दू में खिताब करता। एक बात तो ये हुई। और इसी तरह का मुझे एक इस तरह का कई वाकयात मेरे साथ पेश आए, मेरे साथ पर्सनली पेश आए। मैं 6-7 साल तक वेस्ट इंडीज में भी था, साउथ अमेरिका में। तो वहाँ पर भी एक अजीब सोसाइटी है, डच बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, ताकी-ताकी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, थोड़ा बहुत भोजपुरी हिंदुस्तानी बोलते हैं। और जुमा के मौके पर खतीब पर लाजिम है कि खतीब वहाँ की लोकल ज़बान, बिलख़ुसूस इंटरनेशनल लैंग्वेज और उर्दू के साथ-साथ ज़बानों से वो वाकिफ़ हो, कि ज़बानों में अपने मैसेज को कन्वे कर सके। तो ये कमी हमारे उलमा में। मैं सही। एक लैंग्वेज के हवाले से बात किया। इस हवाले से और दूसरे हक़ाइक़ भी। मैं अक्सर बैंगलोर में खादिरिया मस्जिद में भी जुमा का खिताब करता रहता हूँ कभी-कभी, जी, जी। जो बहुत बड़ी मस्जिद है बैंगलोर की हमारी। उसकी 10-12 हज़ार की कैपेसिटी है। तो मैं वहाँ कभी-कभी खिताब करने के लिए जाता हूँ। मेरे सामने मैं माशाअल्लाह देखता हूँ कि ऑडियंस सब का सब पढ़ा लिखा है, लाइट्स ऑफ द सोसाइटी हैं, और दानिश्वर हैं, उलमा भी हैं, इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, मिनिस्टर्स भी बैठे हुए हैं, खिताब सुन रहे हैं। जी, अब मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी बनती है कि मेरे सामने जो सामईन बैठे हैं, उन सामईन के मिजाज को, उनके तकाज़ों को और उनके ख़यालात को, उनकी ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस्लाम की तबलीग करूँ। ये सलाहियत मेरे अंदर होना चाहिए। अब दूसरी बात ये आती है कि आप भी तो इंतज़ामिया में हैं, आप ऐसे उलमा का तकर्रुर करें कि जो उलमा नौजवानों पर काम करें, बुजुर्गों पे काम करें, पढ़े लिखे लोगों पे काम करें, बच्चों पे काम करें, कुल मिलाकर अपने दायरे में जो मुस्लिम घर हैं, उनकी इस्लाह की वो हमाजहत कोशिश करें। मगर हमारा कसूर ये है, मैं सबके बारे में नहीं कहता, कि जब आप इमाम का तकर्रुर करते हैं, तो आप तनख्वाह की बुनियाद पर तकर्रुर कर रहे हैं, आपकी तबीयत के मुताबिक तकर्रुर कर रहे हैं आप। आप इस बुनियाद पर उसका तकर्रुर नहीं कर रहे कि कितना वो सलाहियत वाला है, कितना वो तजुर्बाकार है, वो कितना वो परहेजगार है।
اور کیا اس کی کوالیفیکیشن ہے، اس کے ماضی کا ریکارڈ کیا ہے، وہ کیا کر سکتا ہے اور ہماری یہ ضرورت ہے ان ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے نہیں، ان نکات پر ہماری توجہ کم ہے، جس کی وجہ سے رزلٹ نہیں آ رہا ہے، اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جی مولانا، جب ہم پڑھے لکھے طبقے کی بات کرتے ہیں تو ریسنٹلی جب کورونا وغیرہ کے معاملات چل رہے تھے اور ویکسینیشن کی ڈرائیو چل رہی تھی، تو ڈاکٹر لوگوں کا جو طبقہ ہے ان کا کہنا تھا کہ علماء جو ہے زیادہ کھل کر جو ہے ان کی سپورٹ میں نہیں آئے ہیں، تو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے ہم حفظ نصیحت وغیرہ کے ایشوز پہ ہم بات آگے لوگوں تک پہنچا سکیں۔ تو اس معاملے میں ذرا اگر آپ رہنمائی کر دیں باقی میں جو علماء حضرات ہیں، تاکہ وہ بھی جو ہے پرو ایکٹیولی جو ہے اس میں ڈاکٹرز کی ہیلپ کریں یا مدد کریں، تاکہ جو کمیونٹی کو یا ان جنرل سب لوگوں کو جو ہے اس بیماری سے بچنے میں ہم مدد کر سکیں۔ میں اس سلسلے میں 100% آپ سے متفق نہیں ہوں۔ الحمدللہ بالخصوص کرناٹکا اسٹیٹ میں، ان پرٹیکولر بینگلور میں اور ہمارے شہر ہبلی میں بھی بہت سارے علماء نے کورونا وائرس کے حوالے سے سرکاری اعلانات اور سرکاری جو گائیڈ لائنس ہیں اس کو پڑھ کر بھی سنایا ہے، اور اپنے لیول پر تھوڑا بہت ایجوکیٹ بھی کیا ہے، اور علماء نے باقاعدہ بینگلور میں پلیٹ فارم بنا کر کام کیا ہے۔ ابھی 2-4 مہینے پہلے ہبلی میں ہماری جماعت اہل سنت کرناٹکا کی ایک سالانہ اینول اجلاس تھا، میٹنگ تھی، اس جی میں ہم نے ڈسٹرکٹ دھارواڑ کے ڈی سی کی جانب سے بھیجے ہوئے نمائندوں کی موجودگی میں ہم نے پورے اسٹیٹ کو یہ میسج دیا کہ ویکسینیشن کرانا ضروری ہے، ویکسینیشن پر آپ توجہ دیں، اس کو ہم نے ایجوکیٹ کیا ہے اور کئی علماء نے کیا۔ ہاں بڑے پیمانے پر علماء کو سامنے آ کر کام کرنے کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے صرف علماء تنہا کچھ نہیں کر سکتے، جب تک کہ سماج کا اثر و رسوخ رکھنے والا طبقہ، بالخصوص سیاسی حضرات، بالخصوص وہ حضرات جو اداروں کے ذمہ دار ہیں، جن کا مسلم سماج پر اثر ہے سیاسی یا کسی نقطۂ نظر سے، ان کے اندر تال میل ہونا چاہیے۔ جی تال میل کے ساتھ اگر کام کریں گے تو بڑے پیمانے پر نمایاں تبدیلی آ سکتی ہے الحمدللہ، لیکن اخلاقی حوصلے کی کمی ہے۔ اس سلسلے میں ہم اپنا پرسنل ایجنڈا چھوڑ دیں، قوم و ملت کی بھلائی کے حوالے سے تھوڑا سا وسعت نظری سے کام لے کر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہم آگے آ کر کام کریں گے تو اچھا رزلٹ آ سکتا ہے۔ قوم میں بیداری موجود ہے اور قوم بیدار ہونا چاہتی ہے، جاگ جائے مسلمان سویرا ہوا، دور سارے جہاں سے اندھیرا ہوا، تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ مخلصین اس میں آگے آئیں اور تال میل سے کام ہو سکتا ہے، صرف علماء سے کچھ نہیں کام ہوگا۔ علماء سبجیکٹ تو انتظامیہ ہے، اور انتظامیہ میں بیشتر وہ لوگ ہیں جن کا کوئی اپنا ایجنڈا ہے، تو کیسے کام ہوگا، کیسے رزلٹ آئے؟ علماء بھی اپنا ایجنڈا چھوڑ دیں، انتظامیہ بھی اپنا ایجنڈا چھوڑ دیں، سیاسی حضرات بھی اپنا پرسنل ایجنڈا چھوڑ دیں، سب بے لوث ہو کر، بے غرض ہو کر ملک و ملت کی خدمت کے لیے آگے آئیں گے تو الحمدللہ ہماری قوم میں بڑی صلاحیتیں موجود ہیں، ہمارے اندر باصلاحیت افراد ہر فیلڈ کے موجود ہیں، ان چھوٹے چھوٹے یونٹس کو جوڑنے کی ضرورت۔ جی مولانا، آپ کا اتنا جامع جو میسج رہا، اس کے بعد مجھے کوئی سوال کرنے کی ہمت نہیں ہو پا رہی ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ اس میسج کو ڈائلیوٹ کروں۔ تو ہمارے پاس ایک 10 سیکنڈ ہیں، اگر آپ کوئی بات ہمارے ناظرین تک پہنچانا چاہ رہے ہیں آخر میں تو عین نوازش ہوگی سر۔ زمانہ بدل رہا ہے، حالات بدل رہے ہیں، ہمیں بھی اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا اپنا جو معیار ہے، برادران وطن کے سامنے ہمارا معیار ہے، اس معیار کو ہمیں بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ میں بائی دا وے آپ کو خوشخبری بھی دینا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے ذریعے سے، کورونا وائرس کے آنے کے بعد اس سے پہلے جو قوم مسلم کو ٹارگٹ بنایا گیا تھا، بحمدہ تعالیٰ اس شر سے خیر کا پہلو یہ نکلا کہ بہت سارے مسلمان انسانی ہمدردی کے ناطے غیر مسلموں کی انہوں نے بہت ساری مدد کی ہے۔ یہ سلسلہ آگے بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے حوالے سے غلط فہمیوں کا اضافہ نہ ہو۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے بہت ہی کم وقت میں جو ہے بہت سے پوائنٹس ہائی لائٹ کیے، اور امید کرتے ہیں کہ ناظرین کے علاوہ ہمارے علماء کرام بھی جو ہے اس پروگرام کو سنیں گے، دیکھیں گے، تو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ایک شعور بیدار ہونے کی جو چنگاری ہے وہ اجاگر ہوگی، اور امید کرتے ہیں کہ اس موضوع پہ لوگ جو ہے وہ برین سٹارمنگ کریں گے، سوچیں گے، وچار کریں گے، بحث کریں گے، اور علماء سے جو ہے بینیفٹ لینے یا ان سے مدد لینے کی کوشش کریں گے۔ اور بہت سی اہم باتیں جو مولانا نے بتائیں کہ جو الگ الگ طبقوں کے درمیان جو دیواریں ہیں اس کو گرانے کی ضرورت ہے، تال میل کی ضرورت ہے، حالات حاضرہ سے اپڈیٹ ہونے کی ضرورت ہے، اور ان کا جو رول ہے علماء کا، اس رول کی اہمیت کو جانتے ہوئے ان سے وہ خدمات لینے کی ضرورت ہے،
اور ایک آزاد خیال، آزاد ان دا سینس کہ بھئی کوئی بندش نہیں ہے ان کے اوپر، کہ انتظامیہ کی کوئی پریشر نہیں ہے، تو وہ اگر ہم اس لائق انہیں بناتے ہیں تو میرے خیال میں کریٹیوٹی جو ہے وہ علماء سے کافی آئے گی، اور وہ جو ہمارے کنٹمپریری ایشوز جو ہیں ان کے حل یا سلوشن کو جو ہے وہ ہمیں پیش کرنے میں آگے آگے رہیں گے، اور امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری جو بھی اچھائیاں ہیں اس کو قبول فرمائے، اور ہماری جو لاپرواہیاں ہوئی ہیں اللہ اسے درگزر آمین فرمائے۔ آمین ایک عالم سے بات کرنے کا جو مجھے شرف آج حاصل ہوا ہے، میں اس کی خوشی بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علم رکھنے والے اور نہ علم رکھنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، تو وہ آج محسوس ہوتا ہے کہ ایک تھوڑے سے وقت میں آپ نے جو ہے ہمیں انبیاء سے لے کر صحابہ سے لے کر پھر ہمارے ریسنٹ پاس سے لے کر اور آج جو ہمارا زمانہ ہے کرنٹ پیریڈ جو ہے اس سے آپ نے جو جوڑنے کی کوشش کی، اور علماء کی جو ذمہ داری ہے اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی، اور سوسائٹی کی ایز ان جنرل جو ذمہ داری ہے اس کو بھی آپ اجاگر کرنے کی کوشش کی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ سر، جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو جزاک جزا خیر دے۔ آمین آمین جزاک اللہ آمین